یہ کہانی ہے ملک معراج خالد کی۔ اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ملک معراج خالد تھے۔ وائس چانسلر ہی کہہ لیجئے۔ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ایم اے انگریزی کے دوسرے سمسٹر کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی نے فیسوں میں یکمشت ایک دفعہ میں 200% یعنی کہ پہلے ڈبل اور پھر ڈبل کر دیا، اضافہ کر دیا۔ میں نے ملک معراج خالد کے خلاف مقامی اخبار میں ایک روزنامے میں کالم لکھ دیا۔ مقامی روزنامہ جو ہوتا ہے، اخبار وغیرہ نکلتی، اس میں کالم لکھ دیا۔ میں نے لکھا کہ ایک دودھ بیچنے والا ڈائریکٹر بن جاتا ہے، یونیورسٹی کا ڈائریکٹر بن جاتا ہے تو اس کی گردن میں بھی سریا آ جاتا ہے اور وہ اپنا ماضی بھول کر لوٹ مار اور حسود وغیرہ شروع کر دیتا ہے۔ یاد نہیں اور کیا کچھ لکھا، لیکن وہ بہت ہی نامعقول تحریر تھی۔ اگلے روز میں کلاس میں بیٹھا کلاس لے رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میرا پورا دھیان لیکچر کی طرف تھا کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جناب ایس ایم رؤف صاحب، جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے گھورتے رہے۔ پہلے تو میں نے پوچھا کہ مجھے کیوں گھور رہے ہو، سوچا ہی تھا لیکن میری ہمت نہیں پڑی۔ انہوں نے خود ہی بتایا کہ تمہیں ڈائریکٹر صاحب نے طلب کیا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے جب میں ان کے کمرے سے نکل کر جا رہا تھا تو انہوں نے غصے سے کہا، گو اینڈ لسن دی میوزک جینٹلمین، گو اینڈ فیس دی میوزک، یعنی کہ جاؤ اور جو تمہارے ساتھ ہونے والی ہے اسے انجوائے کرو اور جو کہا جائے اسے میوزک کی طرح سنو۔ خیر میں ڈائریکٹر آفس کی جانب چل پڑا اور راستے میں یہی سوچتا رہا کہ یہ تو طے ہے، آج یونیورسٹی میں میرا آخری دن ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ بہانہ کیا لگاؤں گا، گھر جا کے کیا بتاؤں گا کہ میں نے فیس نہیں دی، یا میرا کورس چوری ہو گیا، یا مجھے یونیورسٹی میں اسکول میں پڑھنے نہیں دے رہے، یا وہ مجھے نالائق سمجھتے ہیں۔ کس لیے یونیورسٹی سے کیوں نکالا گیا بھائی؟ تو گھر والوں سے کیا بہانہ بناؤں گا کہ کیوں نکالا گیا۔ یہی سوچتے جب میں وہاں پہنچا تو ڈائریکٹر کے پی ایس اسماعیل صاحب کو بتایا، میرا نام آصف محمود صاحب ہے، مجھے ڈائریکٹر صاحب نے یاد کیا ہے۔ مجھے شدید ترین حیرت ہوئی جب اسماعیل کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہنے لگے کہ جائیے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لیکن اندر داخل ہوا تو حیرتوں کے جہاں میرے منتظر تھے۔ ملک صاحب اکیلے بیٹھے تھے، ملک معراج خالد صاحب جو ہیڈ آف ڈائریکٹر تھے وہ اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے ڈرتے کہا، سر میرا نام آصف محمود ہے اور آپ نے مجھے بلایا ہے، تو بتائیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہی نے کالم لکھا تھا؟ میں نے کہا جی سر میں نے لکھا تھا، تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اور میں جلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے، جلتو جلالتو پورا پڑھیں تو ایسے ہوگا، جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، یعنی کہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا پروردگار، اور آئی بلا کو ٹال تو کہ جو بلا آنے والی ہے اس کو ٹال دے۔ کافی دیر بیٹھے ہوئے یوں ہی گزر گئی۔ ملک صاحب کے ہاتھوں میں سگریٹ کی ڈبی تھی جس کا نام تھا ولد، جو اب بھی کافی مشہور برانڈ ہے، اس کو گھماتے رہے، شاید ذائقہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک لمحہ اعصاب شکن تھا، پھر ملک صاحب نے خاموشی کو توڑا اور کہا، کالم تو آپ نے اچھا لکھا لیکن آپ کی معلومات کم تھیں، ناقص تھیں، آپ کو مکمل معلومات نہیں تھی۔ میں صرف دودھ فروش نہیں تھا، میرے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا۔ میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کی معلومات درست کر سکوں۔
اور جو کمی کوتاہی آپ کی معلومات میں رہ گئی ہے وہ آپ کو مزید معلومات پہنچا سکوں۔ میں صرف دودھ نہیں بیچتا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں تھے۔ جوتے یہ نہیں کہ جوتے کھانے کے نام پہ میں جوتے کھا گیا تھا، میرے پاس تھے ہی نہیں، جو تھے وہ ٹوٹ چکے تھے اور وہ اب ناقابل پہننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ میں دودھ بیچ کر کالج پہنچتا اور سائیکل وہیں کھڑی کر دیتا۔ گھر میں جوتوں کا ایک ہی جوڑا تھا جو والد صاحب کے زیر استعمال تھا۔ اس کا حل میں اور میرے ابا جی نے یعنی کہ ملک معراج خالد کے ابا جی نے حل یہ نکالا کہ ہمارے ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ صبح وہ کالج پہن کر ملک معراج خالد صاحب جو ہے وہ جوتے پہن کر صبح کالج جائیں گے اور شام کو جو ہے نا جہاں پہ ان کے والد صاحب بیٹھک وغیرہ میں چوپال میں جہاں کہیں بیٹھتے ہیں وہاں پہ وہ بیٹھیں گے اور گپ شپ لگانی ہوتی ہے، حکا شکا پینا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ والے جوتے پہن کر چلے جایا کریں گے۔ یہ سننے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد جب میں نے سٹوری اپلوڈ کرتے ہوئے ٹائم دیکھا تو ٹوٹل سٹوری 9:24 منٹ کی تھی، لیکن ابھی تک صرف 6.25 منٹ کی سٹوری اپلوڈ ہوئی تھی۔ تو پھر میں روزے کے ساتھ پیاسی زبان کے ساتھ دوبارہ سے کہانی پڑھنے لگا۔ میری رفتار تھوڑی تیز تھی لیکن سٹوری کی رفتار تھوڑی آہستہ تھی، لیکن میں چونکہ آپ تک پہنچانے کی کوشش میں اس بات کو لفظ بہ لفظ پڑھتا تو پھر بھی میری رفتار تیز تھی، اس لیے میں نے یہ موضوع چھیڑ دیا کہ ٹائم یہ ہو گیا۔ تو وہ دودھ والے پانڈے جو ہے نا وہ سائیکل پر ہی رہتے، ساتھ میں شوز جو جوتے تھے وہ ٹانگ لیتے اور جب کالج آتے تو نکال کے صاف صوف کر کے ان کو پہن لیتے اور جیسے ہی چھٹی ہوتی تو ان کو پھر اتار کے سائیکل کے اوپر لٹکا لیتے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ شام کو والد صاحب نے بھی پہنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے دودھ فروش کو نوازا لیکن اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ پھر اسماعیل کو بلایا اور اپنے جو سیکرٹری تھا یا منشی تھا اس کو بلایا اور پوچھا کہ اگر میں یہ نوٹیفیکیشن 200% جو فیس کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو نوٹس لوں تو کیا میں اس کو کینسل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کینسل کر سکتے ہیں، آپ لکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اضافہ واپس لیا جائے۔ 200% اضافہ جس طرح کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا، یکمشت اپنی تنخواہوں میں 100% اضافہ ان کے باپ کا مال تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر جب اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو ان کو یہ اضافہ واپس لینا پڑا اور انہوں نے یہ اضافہ واپس لیا نوٹیفیکیشن آیا، فیسوں کا نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا اور یوں ہم خیریت سے اس کی ایک کاپی لے کے جب ان کے کمرے سے نکلے تو ان کا پین دیکھ کے حیران پریشان، اور جب ہم اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پہنچے انہوں نے پوچھا جی کیا رہا، تو میں نے وہ نوٹیفیکیشن ان کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ جی یہ رہا کہ 200% اضافوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل ہو چکا ہے، تو اب احباب خوشیاں منائیے اور بھنگڑے ڈالیے۔ تو پھر اس کے بعد مجھ سے جب کبھی کسی نے پوچھا کہ کسی بھی جو وائس چانسلر یا ہیڈ آف ڈائریکٹر ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی وہ صرف اور صرف ملک معراج خالد جیسا ہونا چاہیے۔ اس وقت کسٹمر آ گیا ابھی کا پیپ لینے، پتہ نہیں لینا کہاں تھا انہوں نے پیپ، لیکن لینے کے لیے یہاں دعائی کا گاہک بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ویلکم سر، اللہ پاک کا کرم ہے۔